Parliament in action, Parliament in full swing, fair and square entity institution آج کا جو ہے وہ پارلیمنٹ آف پاکستان ہے. ویل ڈن پارلیمنٹ. یہ کوئی کسی کے میں محبت یا بغض یا حب میں یا بغض میں نہیں بات کر رہا کہ پارلیمنٹ نے یہ کیا کیا وہ کیا کیا. میں پارلیمنٹ کی ایک بنیادی اس کی جو سینکٹیٹی ہے، اس کی جو گڈ ول ہے یا اس کی جو توقیر ہونی چاہیے، میں اس پہ بات کر رہا ہوں. کہ پارلیمنٹ سے مراد عوام ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ، جہاں سے ہم یہ ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اور جہاں سے دنیا کی بہت سی جمہوریتوں نے جنم لیا ہے یا آئیڈیا لیا ہے یا انسپریشن لیا ہے، اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا. میں تھوڑا موڈیفائڈ انداز میں بات کر رہا ہوں. یعنی اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ پارلیمنٹ، برطانیہ کی پارلیمنٹ، اور وہ برطانیہ جس میں نیلی آنکھوں والے لوگ بہت بستے ہیں، کہ اگر نیلی آنکھوں والے لوگوں پہ کوئی حملہ آور بھی ہو جائے تو اس کے خلاف کیس نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ پارلیمنٹ کی ساورنٹی، اس کی سپریمیسی، اس کی بالادستی اس قدر بالادست ہے جمہوریت کے بنیادی ڈھانچے میں کہ وہ جس قسم کا قانون پاس کرے اس کے سب لوگ پابند ہیں. عدلیہ بھی، انتظامیہ بھی، مسلح افواج بھی، بزنس مین بھی، یعنی تمام تر طبقات، میڈیا بھی. ہمارے ہاں یہی تو سب سے بڑی بد نصیبی ہے کہ پارلیمنٹ ان ایکشن آتی ہے تو پارلیمنٹ کے اوپر اتنی انگلیاں اٹھتی ہیں. بھئی پارلیمنٹ میں اچھے برے لوگ ہوتے ہوں گے، لیکن پارلیمنٹ کو من حیث الپارلیمنٹ ڈیل کریں. یہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ جب ہم لفظ بولتے ہیں، پارلیمنٹ مینز عوام کے منتخب نمائندے. وہ علیحدہ بات ہے کہ اگر عوام کے منتخب نمائندے زیادہ تر لوگ انتخاب لڑتے ہی نہیں ہیں درمیانے درجے کے یا دیگر، تو الیکٹیبلز وغیرہ، فیوڈلز یا پیسے والے لوگ آتے ہیں میدان میں. لیکن ایک دور آیا تھا 1970 ذوالفقار علی بھٹو شہید کا دور، جو عام لوگ بھی تھے، ایسے لوگ بھی تھے جن کو لوگ کمی کہتے ہیں، جن کو معاشرے میں راندہ درگاہ سمجھا جاتا ہے، وہ بھی الیکٹ ہوئے اور اچھے عہدوں، مطلب اسمبلیوں میں الیکٹ ہوئے. اس سے بڑا کیا عہدہ ہو سکتا ہے کہ عوام کا منتخب نمائندہ، اور نمائندے پاورفل تھے. پارلیمنٹ کو پاور ہونا چاہیے. اس کے آگے تمام اداروں کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے کیونکہ یہ عوام ہے. یا تو پھر تمام ادارے کہہ دیں کہ جی عوام کوئی معنی نہیں رکھتی، عوام کیا چیز ہیں، جو کچھ ہیں وہ ہم ہیں. اب پارلیمنٹ کا جو اس وقت زیر بحث موضوع ہے وہ تو وہی ہے کہ انہوں نے قرارداد کے ذریعے مسترد کیا اقلیتی فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا. اس میں جو الفاظ دیکھیں، قرارداد سے صحیح بات ہے کہ آئین کی یا قانون کی روح سے جو ڈھانچہ ہے ہمارا، اس میں اس سسٹم میں قرارداد سے بہت عدالتی فیصلہ اور خاص طور پہ بڑی عدالت کا فیصلہ تو رد نہیں ہوتا. لیکن جہاں پہ کچھ بنیادی سوال بھی ہیں کہ ایک شخص، ایک فرد واحد کی وم پہ، دیکھیں یہ بھی میں واضح کر دوں ذرا، آج فرد واحد کی وم کیا چیز ہے. پنجاب اسمبلی، کے پی کے اسمبلی میں پی ٹی آئی اکثریت میں تھی، انہی کی حکومت تھی. اسی حکومت کو توڑ کے، اسی اسمبلی کو توڑ کے اپنے ایک شوق پورا کرنی، انہی میں واپس آ جانا ہے. یہی ایک بات ہے نا. چلیں یہ بات مان لیتے ہیں کہ وہ مقبول اور پہلے سے زیادہ مقبول ہیں، اور جتنی اکثریت میں وہ تھے وہ بھی پہلے اچھی خاصی بھاری اکثریت تھی. اب وہ توڑ کے دوبارہ اکثریت لے لی اور اس پہ اربوں روپیہ بھی لگانا ہے. اس پہ پھر ملک کے اندر وہ جو ایک روایت ہے اکٹھے انتخاب ہونے کی، جس میں ایک سہولت بھی ہوتی ہے اور ایک اچھی روایت جمہوری قائم ہوتی ہے اور آسانیاں بھی ہوتی ہیں ملک و قوم کے لیے. اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ پنجاب الگ چل رہا ہے، کے پی کے الگ چل رہا ہے، کراچی الگ، سندھ علیحدہ چل رہا ہے، وہاں پہ الیکشن علیحدہ ہو رہے ہیں، عجیب چون کا مربع بنا ہوا ہے. تو یہ بات تو سوچنے والی ہے کہ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ توڑنے کا مقصد کیا تھا. اگر وہی اسمبلیوں میں اقتدار دوبارہ حاصل کرنا ہے، اربوں روپیہ لگا کے، سسٹم کو جھنجھوڑ کے، عدلیہ کو عدلیہ سے لڑا کے، سیاست دانوں کو عدلیہ سے لڑا کے، پارلیمنٹ کو رسوا اور تذلیل کر کے اس کی، اور عوام کو بالکل ہی رگید کے، اور معاشی پلان کوئی بھی نہیں ہے. کیا معاشی پلان ہے؟
کس کے پاس کوئی معاشی پلان ہے؟ کسی کو ہارڈ ورک کرتے دیکھا ہے گزشتہ 3 4 5 سالوں میں؟ بہت کم لوگ ہم نے دیکھے ہیں حکومت میں جنہوں نے کام کیا ہو۔ خدا کے واسطے ان محبتوں اور نفرتوں سے نکل کے سوچیں، اور اگر تجزیہ کرنا ہے تو یہ دیکھیں کہ لوگ جو اقتدار میں آ رہے ہیں وہ کام کرتے ہیں کہ نہیں، جو پارلیمنٹ ہے وہ بالادست ہونی چاہیے کہ نہیں۔ اب قرارداد سے فیصلے تو عدالتی کالعدم نہیں ہو سکتے، لیکن ایک سچویشن ضرور پیدا ہو گئی ہے کہ قرارداد نے کے الفاظ کچھ ایسے ہیں جس میں کہا گیا کہ وزیر اعظم اور کابینہ، وہ جو 1 یا 50 یا 70 جتنے بھی لوگ ہیں، وہ اس اقلیتی فیصلے، 2 الفاظ پہ زور ہے کہ ایک تو وزیر اعظم اور کابینہ کو پابند کیا گیا، یہ ایک لفظ اہم ہے اس قرارداد کا، اور دوسرا لفظ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ اقلیتی ہے، یعنی وہ جو 4-3 کا فیصلہ تھا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں جو پارلیمنٹ نے یعنی عوام نے اور عوام کے منتخب نمائندوں میں، ٹھیک ہے بھلے اس وقت عمران خان کی پارٹی اس میں نہیں ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے باہر آئے ہیں پارلیمنٹ سے، اگر ہوتے تو اور اچھی ڈیبیٹ ہو جاتی اور بہتر لیجسلیشن ہو جاتی۔ تو لیجسلیشن ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں، اچھے برے سب کو اکٹھے ہونا چاہیے۔ جو بندہ منتخب ہو گیا آ گیا وہ برا ہے یا اچھا ہے، وہ قابل قبول ہونا چاہیے ایک دوسرے کو۔ تو یہ ایک بات ہے کہ پارلیمنٹ کا ایک تو یہ پابندی لگانا اور دوسرا اقلیتی فیصلے کی بات، یہ میرا خیال ہے اس کے بارے میں پارلیمنٹ کا انیکشن آنا بالکل صحیح ہے، اور اس معاملے میں پارلیمنٹ کو سپریم ہونا چاہیے۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے پاس سبپینا کی پاور بھی ہونی چاہیے، جو بہت سے جمہوری ملکوں میں ہے، کسی بھی بڑے سے بڑے عہدیدار کو سمن کرنے کی عوامی عدالت میں، اور اس سے پوچھا جائے کہ عوام کی عدالت میں آ کے یہ جواب دیں کہ یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں ملک میں، کہ صرف من کی موج پہ 2 اسمبلیاں توڑی گئی اور اس پہ اربوں روپیہ لگا کے فوج کی، مسلح افواج کی، سیکورٹی کی ڈپلائمنٹ ملک کو خطرے میں ڈال کے، اور جو ہے وہ پھر دوبارہ وہ انتخاب کرا دیے جائیں جو انتخاب وہ پہلے جیتے ہوئے تھے۔ کوئی منطق، کوئی دلیل، کوئی سوجھ بوجھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بات جو کہ سمجھ میں آ رہی، تو یہ تو میں کہوں گا من حجتاں ٹھیر، تو یہ باتیں وہی ہیں کہ حجتاں ٹھیر نے اور رزلٹ ایک آنے کا نہیں ہے۔